اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. منگلور سے دمام اڑان بھرنے والی ایئر انڈیا فلائٹ کو ہنگامی طور پر ممبئی میں اتارا گیا. گوا میں نہیں ہونے دیں گے بیف کی کمی، بی جے پی وزیر اعلیٰ منوہر پاریکر کی اسمبلی میں یقین دہانی. کرناٹک کے لیے چاہیے الگ پرچم، سدارمیا حکومت نے 9 رکنی کمیٹی تشکیل دی. بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ کی طرف سے اہم اقدام، راجیہ سبھا سے دیا استعفیٰ. برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں شرپسندوں نے مسجد کو کیا نذر آتش، آگ عملے کی کوشش رائے گا. اب خبریں تفصیل سے. منگلور سے دمام کے لیے پرواز بھرنے والی ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ کو کل شام میں ممبئی ایئرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کرائے جانے کی خبر منظر عام پر آئی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ IX885 اپنے معمول کے مطابق 6:40 پر منگلور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے دمام کے لیے اڑان بھرنے کے بعد اپنے منزل کی طرف رواں تھی کہ اچانک اڑان بھرنے کے کچھ ہی وقفے بعد اس میں موجود گروہ کے گردے کے مرض میں مبتلا ایک مسافر کی طبیعت اچانک بگڑ گئی. جب درد سے اس کا حال بے حال ہونے لگا تو فلائٹ کا رخ تبدیل کرتے ہوئے ہنگامی طور پر ممبئی ایئرپورٹ پر اس کی لینڈنگ کرا دی گئی اور مریض کو ممبئی ایئرپورٹ پر اتار کر وہاں فوری طبی امداد بہم پہنچانے کے بعد علاج کے لیے ممبئی اسپتال میں بھرتی کر دیا گیا. مسافر کو ممبئی ایئرپورٹ پر اتارنے کے بعد طیارہ اپنی اگلی منزل کے لیے روانہ ہو گیا. ملحوظ رہے کہ اس طیارے میں موجود دیگر مسافروں کو اس ایمرجنسی لینڈنگ کی وجہ سے اپنی منزل تک پہنچنے میں کافی تاخیر ہوئی، جس پر ذمہ داران نے مسافرین سے معذرت کی. دوسری جانب مریض نے بھی تمام مسافروں کا تعاون کرنے پر شکریہ ادا کیا. گوا کے وزیر اعلیٰ منوہر پاریکر نے منگل کو کہا کہ وہ ریاست میں بیف کی کمی نہیں ہونے دیں گے اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے کرناٹک سے اسے درآمد کرنے کا آپشن کھلا رکھا ہے. پاریکر نے گوا اسمبلی میں کہا کہ ہم نے بیلگام سے بیف درآمد کرنے کا آپشن بند نہیں کیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہاں کوئی کمی نہیں ہو. پاریکر نے یہ جواب بی جے پی ممبر اسمبلی نیلیش کبرال کے ایک سوال کے جواب میں دیا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ پڑوسی ریاست سے آنے والے بیف کی جانچ مناسب طریقے سے اور مجاز ڈاکٹر کی طرف سے کی جائے گی. پاریکر نے یہ بھی کہا کہ یہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر دور پونڈا میں واقع گوا بیف کمپلیکس میں ریاست کے واحد قانونی مذبح سے روزانہ تقریباً 2000 کلو گرام بیف باہر آتا ہے. انہوں نے کہا کہ باقی بیف کی فراہمی کرناٹک سے ہوتی ہے. حکومت کی گوا بیف کمپلیکس میں ذبح کے لیے پڑوسی ریاستوں سے جانوروں کو لائے جانے پر روک لگانے کی کوئی منشا نہیں ہے. بنگلور، کیا ریاستوں کے لیے اپنے الگ جھنڈے ہو سکتے ہیں؟ فی الحال جموں و کشمیر کے علاوہ ہندوستان کی کسی اور ریاست کے پاس اپنا الگ پرچم نہیں ہے. تاہم اب کرناٹک میں الگ جھنڈے کا مطالبہ تیز ہو گیا ہے، جس کے بعد کرناٹک کی سدارمیا حکومت نے جھنڈے کا ڈیزائن تیار کرنے کے لیے 9 رکنی ایک کمیٹی قائم کی ہے. ادھر ماہرین کا کہنا ہے کہ ریاستوں کو اپنا الگ پرچم ہونا غیر آئینی نہیں ہے، لیکن وہ پرچم ہمیشہ ترنگے کے نیچے ہونا چاہیے. کیرالہ سے کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور کا کہنا ہے کہ ایک ریاست کا اپنا الگ پرچم ہو سکتا ہے بشرطے کہ قومی پرچم کی بالادستی کی خلاف ورزی نہ ہو. کرناٹک کے IT منسٹر پریانک کھرگے نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ آئینی دائرے کے اندر اپنی الگ پہچان بنانے میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. قابل ذکر ہے کہ کرناٹک میں ایک لال اور پیلے رنگ کا پرچم ہے جسے غیر سرکاری طور پر اسٹیٹ فاؤنڈیشن ڈے اور دیگر تقریبات میں کنڑا گروپوں کی طرف سے استعمال کیا جاتا ہے. تاہم بی جے پی نے اس کی مخالفت کی ہے اور اس کو ملک مخالف قرار دیا ہے. مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ نے کہا کہ بی جے پی کا موقف اس بات کو لے کر بالکل صاف ہے کہ قومی جذبات کو سیاسی عزائم سے ہمیشہ اوپر رکھا جائے.
کرناٹک سے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ شوبھا کرن نے کہا کہ کرناٹک حکومت کا یہ قدم قومی اتحاد کے لیے مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی نے ہمیشہ ایک قومی پرچم کے لیے جنگ لڑی ہے، الگ جھنڈے کا مطالبہ کرنا مکمل طور پر غلط ہے۔ نئی دہلی، بہوجن سماج پارٹی کی سربراہ مایاوتی نے راجیہ سبھا سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مایاوتی نے راجیہ سبھا چیئرمین اور نائب صدر حامد انصاری کو اپنا استعفیٰ نامہ سونپ دیا ہے۔ مانسون اجلاس کے دوسرے دن منگل کو اتر پردیش میں ہو رہے فسادات پر بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے راجیہ سبھا میں سخت رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ایوان کی کارروائی کے دوران انہوں نے کہا کہ میری بات نہیں سنی جا رہی ہے، میں آج استعفیٰ دے دوں گی۔ مایاوتی نے ایوان سے باہر نکلنے کے بعد اخباری نمائندوں سے کہا کہ میں نے تحریک التوا کے تحت نوٹس دے دیا ہے جس میں بولنے کے لیے 3 منٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب میں نے سہارنپور ضلع کے شبیر پور گاؤں کا معاملہ اٹھانے کی کوشش کی تو حکمراں پارٹی کے ارکان کھڑے ہو کر ہنگامہ کرنے لگے اور مجھے بولنے تک نہیں دیا گیا۔ اگر میں دلتوں اور محروموں کا معاملہ ایوان میں نہیں اٹھا سکتی تو میرا راجیہ سبھا میں آنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے میں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ آج ہی اپنا استعفیٰ سونپ دیں گی۔ محترمہ مایاوتی نے الزام لگایا ہے کہ جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اقتدار میں آئی ہے، پورے ملک میں دلتوں، پسماندہ مسلمانوں، عیسائیوں، کسانوں، مزدوروں اور مڈل کلاس کا استحصال ہو رہا ہے۔ برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں نامعلوم شرپسندوں نے مسجد کو نظر آتش کر کے شہید کر دیا ہے۔ رات گئے نامعلوم شرپسندوں نے ڈرالسٹن روڈ پر نصفات اسلامک سینٹر کو آگ لگا دی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے مسجد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ بجھانے والی گاڑیوں اور عملے کے درجنوں افراد نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں مسجد کا زیادہ تر حصہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ اس نے چھت کو بھی پھاڑ دیا، جبکہ دھوئیں کے بادل اور آگ کے شعلے دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ مسجد کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں آگ کے شعلوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ واقعے کے وقت مسجد میں کوئی شخص موجود نہیں تھا جس کی وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مسجد میں نماز کا مرکزی ہال اور اس سے متصل مدرسے کے 3 کلاسز اور اس میں موجود تمام سامان جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 3 سال میں اسی مسجد پر حملے کا یہ تیسرا واقعہ ہے۔ پہلے بھی نامعلوم افراد نے مسجد میں خنزیر کے سر کاٹ کر پھینکے تھے اور عمارت کے باہر پیشاب کیا تھا، جبکہ نئے حملے کے بعد نمازیوں کی جان کو بھی خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ مانچسٹر پولیس نے نفرت پر مبنی جرم کے پہلو سے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں 8150939399۔